بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے برا وہ ہے جس کی زندگی میں دوسروں کی زندگی تکلیف دہ ہو جائے۔ سیدنا غوث عظیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہانے والے کے ساتھ کہ جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ملاقات کے علاوہ مومن کے لیے کوئی رات نہیں۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ۔ اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دیگر علوم کی راہیں تم پر کھل جائیں۔ حضرت عائشہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اللہ کا قریب ترین وسیلہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی مغفرت صحیح ہوتی ہے اس کی ہمت اور طبیعت فانی دنیا سے اٹھ جاتی ہے۔ یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے 2,00,000 فرشتے دعا کریں گے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔